پاکستان تحریک انصاف نے قومی سلامتی کمیٹی میں شرکت کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا اور آج جو اعلان ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان کی رہائی کا جو مطالبہ ہے وہ فرسٹ پریورٹی پہ ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، اگر آپ اس ملک میں امن چاہتے ہیں، تو اس ملک میں امن کا نام، امن کا نشان، امن کا گہوارہ صرف ایک انسان ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ پریس کانفرنس میں کیا باتیں کی گئی ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے تو باقاعدہ طور پہ نام دے دیے تھے۔ تحریک انصاف نے اپنے کچھ نام دے دیے تھے جنہوں نے آج کے دن قومی سلامتی کمیٹی کے اس اجلاس میں شرکت کرنی تھی۔ وہ نام کون سے ہیں اور پھر یہ نام کیوں چینج ہوئے، کیوں تحریک انصاف نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا، اس کے پیچھے تمام جو وجوہات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ آپ کا موبائل ہے، وہ آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، چاہے وہ ایکس کا اکاؤنٹ ہو، چاہے وہ فیس بک کا ہو، چاہے وہ یوٹیوب کا ہو، چاہے وہ ٹک ٹاک کا ہو۔ اس کے پیچھے یہ تمام اکاؤنٹس ہیں جنہوں نے اس پوری پارٹی کو اس چیز کے لیے مجبور کر دیا کہ آپ عمران خان کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتے، مائنس عمران خان کا فارمولہ نہیں چلے گا۔ دیکھیں تحریک انصاف، آج اگر تحریک انصاف ہے، آج اگر یہ جماعت اس لیول پہ ہے تو اس کے پیچھے سوشل میڈیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تمام تحریک انصاف کے جو اس ٹائم پارلیمنٹیرین ہیں، جو 8 فروری سے پہلے جو امیدوار تھے وہ تمام چھپے ہوئے تھے، کوئی بندہ بھی باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا، کوئی جلسہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کمپین کس نے کی؟ سوشل میڈیا نے۔ لوگوں کو نشان کس نے بتائے؟ سوشل میڈیا نے۔ سوشل میڈیا بڑی تگڑی چیز ہے۔ کل تحریک انصاف اس قومی سلامتی کمیٹی کے لیے کچھ نام دیتی ہے جس میں بیرسٹر گوہر سرفہرست، اس کے علاوہ عمر ایوب، شبلی فراز، علی محمد خان، اس طرح کے کچھ نام تھے، جو 14 نام تھے جنہوں نے اس کمیٹی میں شرکت کرنی تھی۔ لیکن پھر کل جو سوشل میڈیا پہ ایک شور مچا، اور یہ شور نہیں تھا بلکہ ایک طوفان تھا، ایک طوفان آ گیا کہ عمران خان کے بغیر، عمران خان سے پوچھے بغیر، عمران خان کی شرکت کے بغیر یہ کس طرح پاسبل ہے کہ آپ اس میں جائیں، مائنس عمران فارمولہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے اتنا پریشر آتا ہے کہ کل تحریک انصاف کی کمیٹی کا اجلاس بیٹھ جاتا ہے اور اجلاس یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ آج صبح باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور آج یہ پریس کانفرنس کے بعد نون لیگ کا رد عمل ہے۔ حاجی اصف کہتے ہیں کہ انہیں عمران خان عزیز ہے، انہیں پاکستان عزیز نہیں ہے۔ حاجی اصف نے کیا باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اور پھر ہٹ درمی کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تحریک انصاف کی میں پریس کانفرنس کا کچھ ہائی لائٹس آپ کو بتا دیتا ہوں۔ محمود اچکزئی صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میٹنگ میں عمران خان کی جو موجودگی ہے وہ یقینی دلائی جائے۔ یہ جو امن کے حوالے سے، ملک کی سلامتی کے حوالے سے یہ جو میٹنگ کال کی گئی ہے، اس میں عمران خان کا ہونا لازم ہے، کیونکہ عمران خان امن کی ضمانت ہے، عمران خان امن کا نشان ہے، عمران خان امن کی پہچان ہے، تو عمران خان ہوں گے تو یہ اجلاس ہوگا۔ یہ محمود اچکزئی صاحب نے اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ محمود اچکزئی صاحب نے جو آئی جی جیل خانہ جات ہے، اس کے علاوہ جو سپریڈنٹ اڈیالہ جیل ہے اسے وارن کیا ہے، اسے کہا ہے ہم پوچھیں گے، ہم تمہیں ضرور پوچھیں گے۔ آج جو تم ہمیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے، ملاقات کرنے نہیں دے رہے، ایک وقت آئے گا کہ تم سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، اور آج جو اپوزیشن الائنس ہے، آج جو جس میں محمود اچکزئی، حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس، اس کے علاوہ تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ، آج ان تمام لوگوں نے اکٹھے پریس کانفرنس کی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے بغیر اس ملک میں استحکام ناممکن ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو برا دکھا کر خود اچھے بن جائیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک طرف پی ٹی آئی کا جو چہرہ ہے وہ برا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں۔ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بڑا تگڑا ہے، یہ آپ سب کے چہرے عیاں کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں علی امین گنڈا پور بطور وزیر اعلیٰ سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں شامل ہوں گے اور اپنا موقف دیں گے۔ پی ٹی آئی کا موقف دو ٹوک ہے، ہم کسی بھی ملٹری آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے، اور یہ جو اعلان ہے تحریک انصاف کا یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ دیکھیں ملٹری آپریشن میں کون لوگ مارے جاتے ہیں؟ اگر ہم وزیرستان، اس سے پہلے بھی آپریشن ہوئے، وزیرستان کا اٹھا کے دیکھ لیں، سوات کا آپریشن اٹھا کے دیکھ لیں، کون لوگ اس سے متاثر ہوئے؟ سوات کے لوگ، وزیرستان کے لوگ، فاٹا کے لوگ، باجوڑ کے لوگ، خیبر ایجنسی کے لوگ، بارہ کے لوگ، یہ تمام لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ تو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا دو ٹوک موقف ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی ملٹری آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز
बैरिस्टर सलमान अकरम राजा نے کہی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کمیٹی ضرور تشکیل لی تھی لیکن اب ہماری سوچ واضح ہے کہ مسئلے کا حل قومی ڈائیلاگ میں جس میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو کلیدی کردار حاصل ہے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کمیٹی ضرور تشکیل دی تھی. اور آج ایک صحافی نے سوال کیا. میں صحافی کا سوال آپ کو بتا دیتا ہوں. صحافی نے سوال کیا. صحافی یہ سوال کرتا ہے عمر ایوب صاحب سے. صحافی یہ سوال کرتا ہے کہ کل افطاری سے پہلے تو آپ لوگ ریڈی تھے تو پھر ایسی کیا وجہ بن گئی کہ آپ کا اچانک سے پلان کینسل ہو گیا. عمر ایوب صاحب نے جوابات دیے لیکن اصل جواب یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آ گیا تھا. سوشل میڈیا نے بتا دیا تھا کہ عمران خان کے بغیر نہیں ہوگا. عمران خان کے بغیر ایسا پاسبل ہی نہیں. عمران خان جو کہیں گے وہی ہوگا. سو آج یہ پریس کانفرنس کی بھی جو وجہ ہے وہ یہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی زبردست بات کی گئی اس پریس کانفرنس میں. وہ یہ کی گئی کہ امن کے حوالے سے جو اگر ملٹری آپریشن کرنا ہے یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, جو سب سے زیادہ متاثر ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. تو آپ خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت جو خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت ہے, جو خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوا ہے وہ عمران خان کا ہوا ہے. تو آپ عمران خان کو اس قومی سلامتی کمیٹی میں شرکت کے بغیر آپ یہ بات ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ ان لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ عمران خان پہ ہے. اور عمران خان جو کہیں گے خیبر پختونخوا کے لوگ وہ بات مانیں گے. یہ جو بات ہے یہ بڑی زبردست بات ہے. دیکھیں, کہیں بھی اگر کچھ کارروائی کرنی ہے, کہیں بھی اگر آپ نے کچھ کرنا ہے امن کے حوالے سے, تو اس علاقے کے لوگوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. اور علاقے کے لوگ خیبر پختونخوا کے لوگ کس پہ اعتماد کرتے ہیں؟ اس کا نام عمران خان ہے, جس کا واضح طور پہ 8 فروری کو لوگوں نے ایک پیغام دیا کہ ہم عمران خان کو کتنا چاہتے ہیں. یہ کہا گیا ہے. اس کے علاوہ جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں اب آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ اب ان کی ہٹ درمی کا اندازہ لگائیں. دیکھیں, آج کے روز وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے, عمران خان کی فیملی کی ملاقات ہوتی ہے 12 بجے کے بعد. تو اگر یہ حکومت اتنا کر لیتی, اگر یہ حکومت اتنی ہی سنسیئر ہے اس حوالے سے, تو حکومت یہ کر سکتی تھی کہ 9 بجے ملاقات کروا لیتی اور عمران خان کا جو پیغام ہوتا, جو میسیج ہوتا, وہ واضح ہو جاتا. اگر عمران خان شرکت کا کہتے تو 11 بجے اجلاس, 12 بجے اجلاس, تو یہ شرکت کر لیتے. لیکن یہ اس حوالے سے سیریس ہی نہیں ہے. دیکھیں, اگر سیریس ہوتے تو ملاقات کرواتے. جب انہوں نے جلسہ روکنا تھا, ترنول کا جلسہ روکنا تھا, صبح 7 بجے اڈیالہ کا دروازہ کھول دیا گیا تھا. جب لانگ مارچ آ رہا تھا تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بیرسٹر گوہر کو لے کر گئے تھے اڈیالہ جیل. تب تو عمران خان سے ملاقات ہو گئی تھی. اب کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر آپ سیریس ہیں امن کے حوالے سے, ملکی سلامتی کے حوالے سے, تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جلد سے جلد ان تمام لوگوں کی عمران خان سے ملاقات کروائیں. ایک طرف آپ ملاقات روکتے ہیں, ایک طرف آپ اس ملک کے سب سے بڑے مقبول لیڈر کے ساتھ تحریک انصاف کے لوگوں کی ملاقات روکتے ہیں, دوسری طرف آپ امن کی بات کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. مطلب ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. اگر آپ چاہتے تو آج جو 12 بجے ملاقات ہونی تھی, آج آپ 9 بجے کرواتے اور عمران خان کا جو موقف ہے وہ واضح طور پہ سامنے آ جاتا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو تحریک انصاف, ایک آج کا جو سٹیپ ہے تحریک انصاف کا, یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. اس میں جو صاحبزادہ احمد رضا صاحب نے بات کی تھی, جو میں نے آپ کو بتائی, وہ کہتے ہیں کہ آپ جس صوبے میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے. آپ کو عمران خان کو اعتماد میں لیے بغیر وہاں گراؤنڈ سپورٹ میسر نہیں ہوگی. عمران خان کو اعتماد میں لیں گے تو گراؤنڈ سپورٹ میسر ہوگی. سو آج یہ جو تحریک انصاف نے اس اجلاس میں شرکت سے انکار کیا ہے, اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے, اور وہ وجہ صرف اور صرف سوشل میڈیا واریئرز ہیں. وہ سوشل میڈیا کے تگڑے جوان ہیں. وہ سوشل میڈیا کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہی لوگوں کی الیکشن کمپین کی تھی, اور اگر آج یہ غلط طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ سیدھی کی ہے, اور ان کو بتایا ہے کہ عمران خان کے بغیر آپ اس طرح کر ہی نہیں سکتے. سو آج سوشل میڈیا نے کمال کر دیا, اور یہ تمام کریڈٹ سوشل میڈیا وارڈرز کو جاتا ہے. اب میں حاجہ صف کا آخر میں ٹویٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے آج اس بات کو ثابت کر دیا کہ عمران خان اول اور آخر ان کی ترجیح ہے. وطن کی سلامتی اور امن پی ٹی آئی کے لیے اہمیت نہیں رکھتے. ہاں نہیں تو پاکستان نہیں, ان کا نصب العین ہے. یہ حاجہ صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ آج پی ٹی آئی نے ثابت کیا کہ ان کی جو آخری امید ہے وہ عمران خان ہے, آخری جو ترجیح ہے وہ عمران خان ہے, اور یہ امن کے لیے, امن اور پاکستان ان کی ترجیح نہیں ہے. دیکھیں, تحریک انصاف تو کہتی ہے کہ امن کا نشان ہے عمران خان,
امن کا پیغام ہے عمران خان، امن کا گہوارہ ہے عمران خان، اور امن اگر کسی انسان سے لنک کرتا ہے وہ عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان کے دور میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، کوئی اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائی نہیں ہوئی، تو عمران خان کو ہونا لازم ہے۔ سو آج یہ ایک بہت بڑی جو خبر تھی جو آج آپ کو دی، آج یہ تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا اور یہ کہا کہ ہم کبھی ملٹری آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے۔ باقی جو بھی ہوگا آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔